اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورہ یونس کی آیت نمبر 34 سے لے کے 36 تک، تفسیر سورہ یونس کی آیت نمبر 34 سے 36۔ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُمْ، کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے مَن يَبْدَأُ الْخَلْقَ، جس نے مخلوق کو پیدا کیا ہو، ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر دوبارہ مخلوق کو پیدا کرے گا، جن کو تم شریک بناتے ہو، جن سے مدد مانگتے ہو، جن کے سامنے جھکتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، کیا کوئی ایسا بھی ہے جس نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، یا پھر مخلوق کو پیدا کر کے دوبارہ بھی پیدا کرے گا؟ اگر نہیں ہے، اور یقیناً نہیں ہے، کوئی مکھی کا پر نہیں بنا سکتا۔ مکھی کا پر بنانا تو بڑی دور کی بات، اگر مکھی کھانے کے اوپر بیٹھ کے کوئی چیز اڑا کے لے جاتی ہے تو مکھی سے کوئی چھین نہیں سکتا، واپس نہیں لے سکتا۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والے بھی جو طلب کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، وہ بھی بہت کمزور ہیں۔ والمطلوب، اور جن کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے، یعنی جن کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے، وہ بھی بہت کمزور ہیں۔ قُلِ اللَّهُ، کہہ دیجئے اللہ ہے، یبدأ الخلق، جس نے پہلی بار تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ اردو میں لفظ ہوتا ہے اعادہ کرنا، یعنی دوبارہ، نئے سرے سے بھی اللہ نے پیدا کیا تھا، اور دوبارہ بھی صرف اللہ ہے جو پیدا کرے گا۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ جب خالق ایک ہے، رازق ایک ہے، مشکل کشا ایک ہے، داتا جب ایک ہے، پھر در در کی ٹھوکریں کیوں کھاتے ہو؟ کیوں غیروں کے سامنے جھکتے ہو؟ کیوں غیروں سے مددیں مانگتے ہو؟ کیوں غیروں سے ایسی امید رکھتے ہو جو صرف رب سے رکھنی چاہیے؟ بڑی ہی عمدگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ شرک سے بچانے کے لیے احکامات جاری کر رہے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، حل من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے من یہدی الی الحق، جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو، جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہو؟ قل اللہ، جب شریکوں میں سے کوئی نہیں ہے تو قل اللہ، کہہ دیجئے، اللہ یہدی للحق، اللہ حق کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ افمن یہدی الی الحق، جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے، احق، وہ زیادہ حقدار ہے، ان یتبع، کہ اس کی پیروی کی جائے، امن لا یہدی، یا امن لا یہدی، یا نہیں، اس کو وہ اصل میں آگے ملائیں گے تو پھر ایسے پڑھنا ہے، اگر ہاں کے اوپر ہوتی نا شاید پھر ایسے پڑھنا تھا، سوری، امن لا یہدی، ہاں سوری، مجھ سے پڑھنے میں تھوڑی غلطی ہو رہی تھی، میں عام لفظ دوسرا سمجھ رہا تھا، یہ دوسرا ہے۔ امن لا یہدی، جو خود ہدایت پہ نہیں ہے، اس نے کسی کو ہدایت پہ کیا لانا ہے، وہ تو خود ہی ہدایت پہ نہیں ہے، اللہ تو ہدایت دیتا ہے، انہوں نے ہدایت کیا دینی ہے، یہ تو گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں، یہ خود ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ الا ان یہدی، مگر یہ کہ ہدایت دی جائے، ان کو بھی اگر ہدایت دی جائے گی تو یہ ہدایت پہ آئیں گے، ورنہ گمراہی رہیں گے۔ تو جب ان کو خود ہدایت کی ضرورت ہے تو تمہیں ہدایت کیسے دے سکتے ہیں؟ جب تمہیں ہدایت نہیں دے سکتے تو پھر یہ عبادت کے مستحق کیسے ہو سکتے ہیں؟ عبادت کا مستحق تو وہ ہے جو تمہیں ہدایت دیتا ہے، یعنی اللہ۔ فما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا ہے تمہیں، تم کیسے فیصلے کرتے ہو، کیسی باتیں کرتے ہو کہ شرک کرتے ہو؟ وما یتبع اکثرہم، اب اللہ تعالیٰ نے فائنل بات کی اس کے اوپر، وما یتبع اکثرہم، نہیں پیروی کرتے اکثر لوگ، انسانوں کے اکثر لوگ جو ہیں وہ نہیں پیروی کرتے، الا ظنا، مگر ظن کی، گمان کر لینا، ذہن میں خیال آیا، جو خیال آیا تو اس کو حقیقت بنا لیا، اسی کو مفروضہ بنا لیا۔ یاد رکھیے کہ خیال کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک خیال ہوتا ہے دیکھا دیکھی، ہم جیسے سوسائٹی میں رہتے ہیں، کچھ دیکھا ہم نے اور خیال بنا لیا۔ کچھ خیالات ہوتے ہیں انسان کی انر خواہش ہوتی ہے، وہ انر خیالات اس کے ہوتے ہیں، کچھ باہر سے لیتا ہے، کچھ اندر سے لیتا ہے، تو وہ خیال جو ہوتا ہے وہ تصوراتی ہوتا ہے،
تصور. تو تصور جو ہے وہ تو ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، جو خیال ہے، وہ جو گمان ہے، ان الظن گمان، خیال، جو گمان ہے لا یغنی من الحق شیئا، وہ حق سے کچھ بھی کفایت نہیں کرتا. گمان تو گمان ہوتا ہے. ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ جاننے والا ہے جو وہ کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن، ظن سے بچ جاؤ، برے گمان سے بچ جاؤ. فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ گمان سب سے جھوٹی بات ہوتے ہیں. اکثر گمان جو ہیں وہ جھوٹی بات ہوتے ہیں. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ گمان سے بچو کیونکہ گمان گناہ ہوتا ہے، برا گمان. اگر برا گمان کر لیتے ہیں یا ایسا گمان کر لیتے ہیں جس کے لیے دلیل ہی کوئی نہیں. اچھا، یہاں آخری آیت میں 36 نمبر آیت میں ایک اور اصول بیان کیا گیا ہے کہ لوگوں کی، انسان ہے نا، انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہاں جاتا ہے جہاں اکثریت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اکثریت کا رد کیا ہے کہ اکثر لوگ حق پہ نہیں ہوتے، اور یہ اللہ نے بار بار ارشاد فرمایا. قرآن مجید میں 20 جگہ پہ یہ آیا ہے کہ اکثر لوگ گمراہی پہ ہوتے ہیں، اکثر لوگ وہ جہالت پہ ہوتے ہیں. یہاں فرمایا وما یتبع اکثرہم، نہیں پیروی کرتے ان کے اکثر مگر گمان کی، اور گمان حق سے کچھ بھی کفایت نہیں کرتا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح حق ہے شرک کی ہر قسم سے ہمیں بچا لے، دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.